السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے، پٹرول کا ریٹ بڑھنے، بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی کی لہر نے ایک بار پھر زیادہ زور سے سر اٹھایا ہے۔ مہنگائی تو خیر پہلے بھی ہفتہ وار بڑھ رہی تھی، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر، لیکن حکومت نے جو 2 روز قبل پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اس سے مزید مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مزید اس کے بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ جیسا ہم نے اپنی آخری ویڈیو میں آپ سے عرض کی تھی کہ پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تھی تو ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہیں تھے کیے۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ کیونکہ دوسرے باڈی پارٹس اور انجن کے پارٹس ان کی قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں، اس لیے ہم کرائے کم نہیں کر سکتے، اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کرایوں کو برقرار رکھا۔ اب جیسے ہی پٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی ایک بار پھر ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تو ٹرانسپورٹر نے از خود اپنے کرایوں میں 20% اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے۔ یہ بھی بات آپ کو بتائی تھی کہ جتنے بڑے جو کاروبار ہے، جیسے سیمنٹ کی فیکٹریاں ہو گئیں، شوگر ملیں ہو گئیں، اسی طرح جو پراپرٹی سے منسلک جو بڑے لوگ ہیں وہ ہو گئے، وہ اگر خود اسمبلیوں میں نہیں تو ان کے قریبی ایسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ سگریٹس کی کمپنیاں ہو گئی، یہ سب لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح جو بڑے ٹرانسپورٹر ہیں وہ بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے۔ اس لیے حکومت کسی بھی بڑے کاروباری شخصیت یا کسی جاگیردار یا سرمایہ دار پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو یہ ہماری حمایت چھوڑ دیں گے، کیونکہ پاکستان میں اکثر و بیشتر کمزور حکومتوں کا قیام عمل میں آتا ہے، جو کہ چند ووٹوں کے سہارے کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے بجٹ پاس کروانا ہو یا کوئی بل پاس کروانا ہو تو اس کے لیے ان کو حمایت درکار ہوتی ہے، اس لیے اس جو میں تو مافیا کہوں گا، ان کے سامنے ان کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرانسپورٹروں نے جو از خود 20% تک اضافہ کر دیا، اسی طرح جو ایئر ٹکٹ ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ ظاہر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو ادارے پہلے ہی خسارے میں چل رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے بھی لگے ہاتھوں اپنے ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ کچھ تفصیل آپ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کے مطابق جو کنسٹرکشن کے حوالے سے سب سے پہلے بتاؤں کہ جو سریہ ہے اس کی قیمت میں جو ہے وہ 2500 روپے ٹن تک کا اضافہ کر دیا گیا، اور اسی طرح لاہور سے کراچی بس ٹکٹ وہ 5800 روپے کی ہو گئی ہے، راول پنڈی کی 1900 روپے کی،
پشاور مری کی 2200 روپے کی، اور کوئٹہ کا ٹکٹ 4200 روپے کا ہو گیا۔ لاہور تا کراچی یک طرفہ ہے ٹکٹ جو ہے ایک طرف کا، اس کی قیمت جو ہے ٹکٹ کی وہ 35,000 روپے ہو گئی۔ اور اگر کسی نے واپس بھی آنا ہے یا اس نے ایک ہی دن میں مطلب بکنگ کروا لی اپنے آنے جانے کی، چاہے جب بھی واپس آنا ہے، تو اسے 70,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے بھی اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا، اور جہاں بھی انہوں نے کراچی یا پشاور یا اس طرح کے دور دراز کے علاقوں میں جانا ہے، اس میں 5,000 تک کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سریا جو ہے وہ 2,66,000 روپے ٹن کا ہو گیا، اور ایک آپ اندازہ کریں کہ ایک 5 مرلے کا گھر اگر کسی نے بنانا ہو تو جہاں آج سے 3-4 سال پہلے 35,000 40,000 اچھی سوسائٹیوں میں اس پہ اخراجات آتے تھے، 35-40 لاکھ میں وہ ان کا گھر تعمیر ہو جاتا تھا جس میں ساری آسائشیں موجود ہوتی تھی۔ یہ ریٹ اب ڈبل ہو چکا ہے۔ جتنے کا پہلے پلاٹ آ جاتا تھا، مطلب 60-70 لاکھ کا جہاں پلاٹ آتا تھا، وہاں اب پلاٹ کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے، اور تقریباً 70 لاکھ روپیہ چاہیے آپ کو 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے۔ تو اس پہ اس مہنگائی کی وجہ سے اس کاروبار پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑا۔ ٹرانسپورٹرز جو عام آدمی جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، اس کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی۔ حکومت کی جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جیسے اورنج ٹرین ہے یا میٹرو بس ہے یا اس طرح کی کوئی اور اگر ان کی ٹرانسپورٹ ہے، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور میٹرو یا اورنج ہے وہ صرف بڑے شہروں میں، جنہوں نے دور دراز علاقوں میں آنا جانا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو روزانہ جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو ہفتے کے روز جاتے ہیں جب اگلے دن چھٹی ہوتی ہے، اور کئی ایسے ہیں جو 1 مہینے بعد جاتے ہیں۔ اب وہاں کرایوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ ان کو کوئی اگر وہ کوئی ملازم پیشہ فرد ہے تو اس کا تو تنخواہ جو ہے وہ ساری کرایوں میں ہی لگ جائے گی، کیونکہ جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں بھی وہ کرائے پہ رہ رہا ہے، باہر سے اس کا کھانا پینا سارا وہ اخراجات ہے، اور پھر جو کرایوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا اسے روکنے کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت ویسے ہی جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق تقریباً 6-7 روز اس کے رہ گئے، تو وہ کسی ایسے طبقے کو چھیڑنا نہیں چاہتے جس سے ان کے مفادات کو ذک پہنچے۔ وہ حکومت اس مافیا کے مفادات کا خیال رکھ رہی ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خود سے جو اس کا دل چاہتا ہے، وہ سبزیاں، فروٹ ہو، گھر کے استعمال کی کوئی چیز ہو، کسی پہ بھی حکومت کا کنٹرول نہیں، جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ ریٹ لگا رہا ہے، اور نہ اسے کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو اب سوچتے ہیں کہ فریاد کس سے کریں، تو ان حالات میں تو صرف اللہ سے ہی فریاد کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی حالت پہ کچھ رحم فرمائے
اور کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ لوگ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ باقی جو آپ کی مشکلات ہیں اس کے لیے آپ دعا کریں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔